الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، رمضان مبارک کا آخر عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ایک طاق رات 21ویں شب جو جمعہ کی رات تھی وہ ایک جا چکی ہے اور آج 22واں روزہ، اور آج جو مغرب کے بعد جو وقت شروع ہو جائیں گا وہ 23ویں روزے کا 23ویں شب شروع ہو جائیں گی جو طاق راتوں میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا التمسوا من الوتر من آخری رمضان، کہ رمضان کے آخر رات تو طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو، اور طاق رات شب قدر تلاش کرنے کے لیے طاق راتیں جو ہوتی ہے وہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتیں ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ آخر عشرہ میں یہ دو عبادتیں بچ جاتی ہیں، ایک شب قدر کی تلاش اور دوسرا اعتکاف۔ 10 دن کا اعتکاف یہ سنت ہے، باقی 3 دن، 5 دن، 7 دن اور 2 دن 1 دن کا جو بھی اعتکاف کرے وہ نفل ہے، مستحب ہے، لیکن واجب سنت مؤکدہ جو علی الکفایہ ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے مکمل۔ اس میں 2 عبادتیں آخر عشرے میں ہم کو کرنا، ایک تو اعتکاف کرنا ہے، جو 10 دن نہیں بیٹھ سکے وہ 3 دن، 2 دن، آخر درجے میں 1 دن کا اعتکاف کرے نفل کی نیت سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی رمضان المبارک کی برکتوں سے ثواب عطا فرمائیں گے اور بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ رمضان کا اعتکاف ہے، رمضان میں عبادت ہے، عبادت کا ثواب رمضان میں بڑھا دی جاتا، 1 کا 70 ملتا ہے، نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا یہی معاملہ ہے، 1 آیت پڑھنے پر 10 نیکی گئے، 1 حرف کے اوپر 10 نیکی گئے، لیکن رمضان مبارک میں 1 حرف کے اوپر اب 70 نیکی ملیں گی، 700 نیکی ملیں گی۔ تو شب قدر کی تلاش کرنا ہے طاق راتوں میں۔ آج کی بھی 23ویں رات ہے، اس لیے شب قدر کو تلاش کرنا ہے، یعنی عبادت کرنا ہے۔ تلاش کرنے کا مطلب رات میں جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ اب کتنا جاگیں گے تو اس بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہے اتنا جاگنے کی کوشش کریں، اور جب اپنے بس میں نہیں رہا، طاقت ختم ہو گئی، نیند آنے لگی، نیند کا غلبہ ہو گیا، تو اب غلبے کے اندر جاگ کر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آرام کر لے، سو جائے۔ اسے بھی اگر وہ شب قدر ہے، وہ رات قدر والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اگر وہ ہے تو جتنا بھی جاگے ہم پوری عبادت کرنے میں شمار ہمارا ہو جائیں گا۔ چاہے ہم نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اتنا ہی جاگا تو بھی ہمارا پوری رات عبادت کرنے میں اور شب قدر کی عبادت میں ہمارا حصہ لگ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ کوئی شروع رات میں سو جائے اور درمیان رات میں یا تہائی رات ہو، اس وقت میں بھی جاگ کر عبادت کر سکتا، اور اس میں بھی وہ شب قدر کو تلاش کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ شروع رات سے آخر رات تک ہی جاگتے رہیں۔ تیسرا کام شب قدر کے اندر کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا پڑھنا چاہیے، تو 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش اور جستجو میں۔ 3 عبادتیں کرنا ہے، ایک ذکر کرنا ہے، کوئی بھی ذکر، مخصوص کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ذکر کر سکتے، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، اور تیسرا نوافل کا اہتمام۔ یہ 3 چیزوں کا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہے ایمانا و احتسابا، ثواب کی امید سے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں کھڑا رہنے کا لفظ ہے، اس لیے نوافل کی کثرت کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور ذکر اذکار وغیرہ جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، ذکر اذکار میں کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، مخصوص ذکر نہیں ہے۔ اور اتنا ضرور کریں کہ دیگر عبادتوں سے زیادہ اس میں عبادت کریں۔ دیگر دنوں میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، دوسری راتوں میں یا جب بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ عبادت شب قدر کی تلاش میں جو عبادت ہم کریں گے طاق راتوں میں یا اس کے علاوہ آخر رمضان کی آخر راتوں میں، تو ہم لوگ اپنی عبادتوں میں اضافہ ضرور کر لیں۔ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر لیں، بڑی فضیلت والی نماز ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ میرے چچا اس نماز کو آپ روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 بار پڑھیں، ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں 1 بار، اگر مہینے میں 1 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 بار،
اور آگے فرمایا کہ اگر سال میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور اس نماز کو پڑھ لینا۔ اس نماز کی یہ اہمیت ہے۔ دوسری فضلت اس کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے زندگی میں ایک بار پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور رمضان کے آخری راتوں میں پڑھنے کا اہتمام ہم لوگوں نے کرنا چاہیے۔ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، بہت پسندیدہ نماز ہے، تسبیح والی نماز ہے، یعنی خود اس میں تسبیح ذکر ہے کہ 300 مرتبہ بڑے جامع کلمات، بڑی جامع ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت ہی جامع یہ ذکر ہے، یہ سوہم کلمہ بہت ہی طاقتور ہے اور بڑے اس کے فضائل ہیں، اس لیے صلاۃ و تسبیح کا بھی ہم لوگ اس دن اہتمام کریں۔ ہم لوگ عام طور سے رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ معلوم کر لیجیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اس کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوں گی اس کی شرطیں کیا ہیں۔ اب کب واجب ہوں گی اس کے لیے دوسری شرط ہے، لیکن واجب ہونے کی شرطیں، تو واجب ہونے کی شرطیں لکھی گئی ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کتاب المسائل کے حوالے سے یہ واجب ہونے کی شرطیں بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ مال نصاب کے بقدر ہو، جو مال ہو وہ نصاب کے بقدر ہو۔ نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، یا چاندی ہے تو پھر 52.5 تولہ یا 60 تولہ چاندی۔ سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ یا 60 تولہ چاندی ہو۔ اگر اتنا مال ہے تو یہ نصاب کے بقدر ہے، پہلی شرط نصاب کے بقدر مال ہو، اور اس میں 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی۔ دوسرا، ملکیت تام ہو، مکمل ملکیت ہو، یعنی وہ مال اپنے پاس ہو، اپنے ملکیت کے اندر ہو، قبضے میں ہو، سر دست ہمارے پاس موجود ہو۔ اگر وہ ابھی ہمارے پاس وہ مال نہیں ہے تو اس کے آنے کے بعد زکوٰۃ رہیں گی، ابھی فی الحال موجود نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں رہیں گی، دے دے تو بہتر ہے۔ تیسری شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، نصاب قرض سے خالی ہو، جو ہمارے پاس نصاب ہے وہ قرض سے خالی ہو۔ ہم قرض کو دیکھیں کتنا ہے، اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہیں اور ہمارے پاس 1 لاکھ پر سال گزر جا رہا ہے، اور قرض ہمارے پاس 50,000 ہے تو زکوٰۃ واجب ہوں گی، کیونکہ 50,000 پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو 50,000 ہٹا کر 50,000 پر زکوٰۃ آئیں گی، پورے 1 لاکھ پر نہیں آئیں گی، کیونکہ 1 لاکھ میں 50,000 پر زکوٰۃ قرض ہے، اس لیے 50,000 پر زکوٰۃ آئے گی۔ یا اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے لیکن 80,000 روپے اس کے اوپر قرض ہے تو پھر وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ مال قرض سے خالی نہیں ہے بلکہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس میں چوتھی شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ مال نصاب کے بقدر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مال اپنے قبضے میں ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ مال قرض سے خالی ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، جو ضرورت اصلیہ ہے ہماری، جس کو ہم استعمال کریں ہماری ضرورت ہے، اس سے ہٹ کر ہو، اس سے زائد ہو۔ اگر ہماری ضرورت کی 10 گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ضرورت کی گاڑیاں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ہمارے پاس گھر ہے اور بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، کروڑوں کی بلڈنگ ہے، لیکن ہم اس میں رہتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی، ضرورت سے زائد مال پر زکوٰۃ آتی ہے، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کی یہ ہے کہ مال بڑھنے والا مال ہو، مال نامی جس کو کہتے ہیں، بڑھنے والا مال، یا تو اپنے خود ذاتی اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے بڑھنے والا ہو، یعنی سونا چاندی بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اپنی خلقت کے اعتبار سے سونا چاندی بڑھتا رہتا ہے، تو یا تو وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی ذاتی اعتبار سے بڑھنے گھٹنے والا مال ہو جیسے سونا چاندی، یا پھر فعلی اعتبار سے بڑھنے گھٹنے والا مال ہو جیسے تجارت کا مال، تجارت کا سامان، یا جانور، یا بیل بکری وغیرہ، بھینس وغیرہ، تو یہ بھی اگر بہت زیادہ تعداد میں ہو جائے کہ نصاب آتا ہے، اس نصاب کو پہنچ جائے تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تجارت کے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں۔ اب زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے، جس کو حولان حول کہتے ہیں، سال کا مکمل پورا ہو جانا۔ جیسے سال مکمل ہو جائے گا مال کے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی، دینا ضروری ہو جائے گا۔ شروع سال کا اور آخری سال کا اعتبار ہے، شروع سال میں، اور وہ بھی چاند کے مہینے کا، چاند کے مہینے کے حساب سے ہمارے اوپر سال گزر گیا تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی، اگر مالک نصاب اگر ہم ہو چکے ہیں تو۔ شروع سال میں جتنا مال تھا، اگر شروع سال میں ہمارے پاس مال زکوٰۃ کے واجب ہونے کی جو شرطیں ہوتی ہیں، نصاب کے بقدر مال شروع سال میں تھا
اور آخر سال میں سال جب پورا ہو جب بھی ہمارے پاس اتنا مال باقی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو تو اب ہم یہ مانا جائے گا کہ یہ حلال حول ہو گیا، سال مکمل ہو گیا، اب زکوٰۃ دینا پڑیں گے۔ بیچ میں کتنا آیا گیا، درمیان میں کتنا گھٹا بڑا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شروع اور آخر کا اعتبار ہے۔ شروع میں آپ مالک نصاب ہے اور آخر میں مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، درمیان میں مال کا آنا جانا گھٹنا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے آخر عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نیکی کرنے میں ہمیں سابق رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیشہ ہم نیکیوں کے اندر اپنے بڑھوتری کرتے رہے اور نیکیوں کی طرف بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ اور زکوٰۃ ہر مالدار کو، مالک نصاب کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ دینا ہے ہم کو، لینے والے ہمارے پاس آئے ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ گھروں پر ہم کو پہنچانا ہے۔ لوگ ہمارے گھروں پر آئیں گے، ایک تو ہمارے اندر ریاکاری آئیں گی کہ لوگ کہیں گے دیکھو ماشاءاللہ زکوٰۃ دے رہے گئے اور لوگ ان کے گھروں پر بل لگا رہے اور لوگ بانٹ رہے۔ اس طرح ہمارے اندر عجب بھی آ سکتا ہے، ریاکاری بھی آ سکتی ہے، اور دینے کے اندر سامنے والے کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی، اس کے گھر پر لے جا کر دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو ہدیہ بول کر، تحفہ بول کر بھی دے سکتے ہیں، بس نیت زکوٰۃ کی کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ دینے کی، مالدار ہے تو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، مالدار ہے تو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔